دلوں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، مرحبا، سلسلہ ہے اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کی وجہ سے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور پھر اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جہاں ایک مسلمان کی آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، وہیں ایک مسلمان دنیا میں بھی کامیاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بدقسمتی سے اسلام ہی کو ہمارے پیچھے رہنے کی وجہ بتاتے ہیں، ہمیں بہت سی جگہوں پہ بنیاد پرست کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے سوالات اور اعتراضات لے کر ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ ان سوالات اور اعتراضات کے جوابات ہم مفتی محمد قاسم صاحب عطاری دامت برکاتہم العالیہ سے سنیں گے، جو ہر سلسلے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال مفتی صاحب، مسلمانوں کا جو کانسیپٹ ہے، اسلام نے جو ہمیں کانسیپٹ دیا ہے کہ دنیا عارضی اور فانی ہے اور ہم نے ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑ کے چلا جانا ہے، تو جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ایسا نہیں کہ ہم پھر ترقی کی کوشش بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے تو دنیا چھوڑ جانا ہے۔ جب ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے تو ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں کیوں ترقی کریں، ہم جدید علوم حاصل کر کے کیوں زندگی کی ریس میں دوڑ میں آگے بڑھیں؟ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ خود ہمارا یہ تصور ہی ہمیں ترقی کی دوڑ میں پیچھے لے جانے کا سبب بن رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، تو اس سے کس کو انکار ہے؟ کون کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ ہی رہتی ہے؟ کون کہتا ہے کہ انسان ہمیشہ ہی جیتا ہے؟ تو یہ تو مسلمان ہے یا دہری ہے، خدا کو ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، اس پر تو سب ہی بلیو کرتے ہیں کہ بھئی دنیا فانی ہے، تو لہذا اس پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ہے کہ بات یہ آتی ہے کہ اشیاء کے درمیان ترجیحات کو طے کیا جاتا ہے، ترجیحات کو طے کیا جاتا ہے، خواہ وہ کوئی دنیا دار ہے، خواہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، کچھ ترجیحات کے اندر ایک کو دوسرے پہ وہ ترجیح دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک طرف انسان کے ذاتی مفادات ہوں اور دوسری طرف مجموعی طور پہ انسانیت کا بھلا ہو، تو ساری دنیا کیا کہتی ہے کہ اب اپنے مفادات کو پیچھے کر دیں اور ایز اے ہول انسانیت کے جو مفادات ہیں اس کو مقدم رکھیں۔ اگر کوئی یہ بات کہے تو کیا اسے یہ کہا جائے گا کہ بھئی جب اس کا کانسیپٹ ہی یہ ہے یا یہ کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کو پیچھے کر لے تو بندہ ترقی کیا کرے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ اپنے مفادات چھوڑ دیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے مفادات کا خیال کریں، لیکن اگر آپ کے مفادات اور معاشرے کے مفادات میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر معاشرے کو ترجیح دیں۔ صحیح۔ اچھا، اسی طریقے سے دنیا ہر ملک کے اندر ایک بڑی واضح سی بات ہے، اگر ایک مفاد کسی شخص کا ہے اور اس کے مد مقابل مفاد اس کے وطن کا ہے، تو ساری دنیا کیا کہتی ہے؟ وطن کے مفاد کو ترجیح دی جائے اور اپنے مفاد کو قربان کر دیا جائے۔ اسی لیے لوگ اپنی جان بھی اپنے وطن کے اوپر قربان کر دیتے ہیں، اپنا پیسہ اپنے وطن پہ قربان کر دیتے ہیں۔ اب یہ اگر بات کہی جائے کہ بھئی تم اپنے ذاتی مفاد کو پیچھے کر لو اور وطن کے مفاد کو مقدم کر لو، اور یہ سوچ پوری دنیا میں دی جاتی ہے، لیکن کیا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جناب دیکھو یہ کیسی الٹی منطق پڑھائی جا رہی ہے؟ جب لوگوں کو ان کے مفادات سے ہٹا دیا جائے گا تو لوگ ترقی کیوں کریں گے؟
लोग क्यों कोशिश करेंगे, یہ سوال نہیں کیا جاتا. بہت خوب. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت ہر بندہ سمجھتا ہے کہ بھئی اصل مقصود اس کے مفادات کو زد پہنچانا نہیں، اصل مقصود اس سے بڑے مفاد کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک، یہی معاملہ ہمارے دینی تعلیم کا ہے. ہماری دینی تعلیم کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود اور تماشا، اور آخرت کا گھر ہی حقیقی زندگی. سبحان اللہ. بے شک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. تقابل تو یہ کیا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اب یہاں پر بھی بعینی وہی والی تقریر کی جائے گی کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ تم اپنے دنیاوی مفادات کو پس پشت ڈال دو، اپنے دنیاوی فوائد اور منافع کے بارے میں نہ سوچو. یہ نہیں کہا جا رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمہارے دنیاوی فوائد اور منافع اور خواہشات آخرت کے فوائد کے مقابلے میں آ جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کو اختیار کر لو. بہت خوب. ٹھیک ہے. جیسے بندے کے مفاد اور وطن کے مفاد میں وطن کے مفاد کو ترجیح دی، جیسے بندے کے مفاد اور انسانیت کے مفاد میں انسانیت کے مفاد کو ترجیح دی، اسی طرح دنیا کے مفاد اور آخرت کے مفاد میں اگر تقابل ہو جائے تو پھر آخرت کے مفاد کو ترجیح دی جائے. اصل مقصود یہ ہے، اصل مراد یہ ہے. ورنہ دنیا کمانے سے، دنیا بنانے سے، دنیا میں ترقی سے منع ہرگز نہیں کیا گیا. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ہمیں ایک دعا سکھائی. وہ دعا یہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی اچھا اچھا دے اور ہمیں آخرت میں بھی اچھا اچھا دے. دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. کیا یہاں یہ کہا گیا کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں کچھ نہ دے آخرت میں دے؟ نہیں، ایسا نہیں کہا. یہ کہا گیا اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اگر دنیا کو یوں ہی فراموش کرنا ہوتا تو دنیا کے لیے دعا کیوں کی جاتی؟ یہ حسنہ کا مطلب ہے بھلائی. بھلائی کا لفظ بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے وہ دنیا جہان کی بھلائیاں اس کے اندر شامل ہیں. اس کے اندر صحت بھی ہے، عافیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، اس میں اچھا خاندان بھی ہے، نیک اولاد بھی ہے، نیک اچھی بیوی بھی ہے، اس میں اچھے ہمسائے بھی ہیں، اس کے اندر اچھا کاروبار بھی ہے، اس میں اچھی نوکری بھی ہے، اس میں معاشرے میں عزت بھی ہے. یہ ساری چیزیں حسنہ کے اندر داخل ہیں. یہ ساری بھلائی ہے نا، برائی تو نہیں ہے. یہ ساری بھلائی ہے. تو بھلائی کی دعا مانگی گئی. تو دنیا کے اندر ہی یہ سب کچھ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جناب چونکہ فانی عارضی ہے لہذا اس کی طرف توجہ ہی نہ دو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسی کو سب کچھ نہ سمجھ لو. اللہ، بہت خوب. اس سے بڑھ کر ایک آگے آخرت کی زندگی آئے گی، اس سے زیادہ ترجیح دو. اب آپ کو میں ایک دوسرے اس حوالے سے عرض کرتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لوگ آئے، مسلمان ہوئے، امیر بھی آئے، غریب بھی آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے. پوری سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں. صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات ملیں گے. فلاں نے اسلام قبول کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. ٹھیک ہے، مجھے ایک واقعہ ایسا بتا دیں کہ کسی نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کاروبار کرنے سے منع کر دیا. ایسا نہیں. کیا چونکہ اب تو مسلمان ہو گئے نا، تو اب دنیا تو فانی ہے، عارضی ہے، لہذا کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچے چھوڑ دو، کمانا نہیں ہے. یہ ایسا کسی کو کہا ہو؟ ایسا نہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لانے سے پہلے، موحد تو پہلے بھی تھے، توحید کے ماننے والے پہلے بھی تھے، رسالت کا جو سرکار نے اعلان کیا تبھی رسالت پر ایمان لائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے سے پہلے جیسے تاجر تھے، بعد میں کوئی فرق آیا؟ نہیں. تو دنیا تو فانی ہو گئی تھی، دنیا تو عارضی ہو گئی تھی.
تو لہذا کاروبار تو آدھا کر دینا چاہیے تھا نا، یا اس سے بھی آدھا کر دینا چاہیے تھا کہ جی اب کیا کرنا، اب تو دنیا فانی ہے، عارضی ہے، چھوڑو اللہ اللہ کرو بس. لیکن ایسا نہیں ہوا. جتنا کاروبار وہ پہلے کرتے تھے بعد میں بھی اتنا ہی کاروبار کرتے تھے. ٹھیک ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے، پہلے سے ہی تاجر تھے وہ. ٹھیک ہے، وہ پہلے سے ہی تاجر تھے. کیا اسلام قبول کرنے کے بعد تجارت چھوڑ دی، کم کر دی، کاروبار ریڈیوس کر دیا؟ نہیں کیا. کیوں؟ دنیا تو فانی تھی. لیکن کاروبار میں ایک رتی برابر بھی کمی نہیں آئی، بلکہ بڑھ گیا بیلنس. اور برکت ہمیں سننے میں اور برکت ہوگی اور بڑھ گیا. سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ تو بہت ہی واضح ہے کہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے بھی وہ تاجر ہی تھے. اسلام قبول کر کے وہ تجارت میں اور زیادہ لگ گئے، اور مدینہ منورہ میں جب آئے تو یہاں آ کے بھی انہوں نے تجارت ہی شروع کی، اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرتے کرتے ایک بہت عظیم تاجر بن گئے. تو اگر دنیا کے فانی ہونے نے اور عارضی ہونے نے ان ساری دنیاوی ترقیوں کو روکنا ہی تھا تو پھر سب سے پہلے تو صحابہ کی ترقی رکنی چاہیے تھی نا. پھر تو سب سے پہلے ان کے کاروبار کم ہونے چاہیے تھے، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ کہتے تھے دنیا عارضی ہے، وہ ہم سے زیادہ کہتے تھے دنیا فانی ہے، اور ہم تو صرف کہتے ہی ہیں، وہ اپنے عمل سے دکھاتے بھی تھے. ان کا عمل ہم سے ورا الورا بہت بلند و بالا. تو آپ کو پوری تاریخ صحابہ میں یہ چیز نہیں ملے گی کہ کوئی دنیاوی کسی مرتبے مقام پر تھا، یا کسی دنیاوی ترقی پر تھا، کسی خوشحالی پر تھا، پراسپیرٹی پر تھا، اور اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد ان چیزوں کو کم کر دیا اور ختم کر دیا. اصل اس کے اندر جو حکم شرعی ہے، جو دین کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. یہ نہیں کہ اولاد چھوڑ دو یا کاروبار چھوڑ دو، مال چھوڑ، فرمایا یہ تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سبحان اللہ. وہ مرد ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ تجارت چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی یاد کی وجہ سے وہ کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، خرید و فروخت چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، فرمایا خرید و فروخت کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، لیکن یہ تجارت، یہ خرید و فروخت انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. سب سے زیادہ جو دنیا فانی ہے، عارضی ہے، اس طرح کی باتیں صوفیہ کرام کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، یہ سب سے زیادہ تو ان کے اندر ہوتا ہے. صوفیہ کرام کے اندر سب سے بڑا مرتبہ صحابہ اور آئمہ تابعین کے بعد، جو آئمہ اولیاء تابعین میں اہل بیت میں گزرے، ان کے بعد سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے. سبحان اللہ. جی. تو وہ تو سب سے زیادہ یہ باتیں کرنے والے، ان کی تو فتوح الغیب اور دوسری جو ان کی وہ ہے الفتح الربانی، اس میں جو ان کے کلام اور ملفوظ اور تقریریں ہیں، وہ تو دنیا کے فنا اور دنیا کے فانی اور عارضی اور کیا نہ جانے کیا کیا ہونے کے اوپر ہے، لیکن تجارت کے اندر ان کا مقام اتنا بلند تھا. اچھا، اسی طرح صوفیہ کرام ہی کی کیٹیگری کے اندر شمار کیا جاتا ہے جو ہمارے ائمہ مجتہدین میں سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کا جو علمی مقام ہے، آپ کا تصوف میں بھی ویسا ہی مقام. داتا صاحب جیسے بڑے بڑے صوفی آپ کی قدم بوسی کو سادہ سمجھتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی صحبت میں بیٹھتے، آپ کے شاگردوں میں، آپ کے شاگردوں کے اندر آتے. اکابر اولیاء کرام امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیض لیتے تھے. سبحان اللہ. اتنا بڑا امام، اتنا بڑا صوفی، اتنا ہی بڑا تاجر تھا. جی، اتنا ہی بڑا تاجر. اچھا، ایک اور میں نام لیتا ہوں. جس بندے نے تصوف کو تھوڑا سا بھی جو جانتا ہے نا، تصوف اور صوفیہ کرام کو، وہ فوراً ہاتھ کھڑا کر کے بولے گا صوفی. کون؟ حضرت عبداللہ بن مبارک. سبحان اللہ. جی، ایسے ہی رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن مبارک سرخیل صوفیہ، محدثین کے سردار ہیں، صوفیہ کے سردار.
احوال اور واقعات پڑھے آدمی کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. یار اتنا تقویٰ، اتنا خوف خدا، اتنا عمل، اتنی نیکی، اتنا صلاح، اتنا خدا کا قرب. آپ ذرا ان کے مالی حالات پڑھیں. ان کے مالی حالات یہ تھے کہ حج پہ جاتے تھے، سینکڑوں افراد آپ کے ساتھ حج پہ جاتے تھے، سب کا خرچہ خود اٹھاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت آپ کے ساتھ سینکڑوں علماء آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے، سب کے اخراجات آپ اٹھاتے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو یہ اتنا کچھ کہاں سے کرتے تھے؟ پیسہ تھا نا. جی جی، ایسے اتنا پیسہ. تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ میں نے آپ کو چند ایک مثالیں دی ہے، ورنہ جو دین کے اکابرین ہیں، جو اسلام کی بڑی بڑی ہستیاں ہیں، اگر میں ہر شعبے سے لینا شروع کر دوں نا تو وہ محدثین سے لے لیں، مفسرین سے لے لیں، صوفیہ سے لے لیں، آئمہ سے لے لیں، وہ اور اس طرح کی جو دیگر کیٹیگریز آتی ہیں ان سے لے لیں، آپ کو ہر ایک کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک مالدار دنیاوی ترقی والا ملے گا. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا فانی عارضی وہ کدھر گئی؟ کہ جب اتنا مال بھی کمایا تو پھر دنیا فانی عارضی کیا ہے؟ بات یہ ہے، دنیا فانی عارضی کا مطلب وہی ہے، نمبر ایک کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ. دنیا کو اپنی ضرورت و حاجت کے لیے کماؤ. کمانا زندگی کے لیے ہو، زندگی کمانے کے لیے نہ ہو. زندگی آخرت کے لیے ہو. دنیا کمائی ہے آخرت بنانے کے لیے. جب دنیا آخرت بنانے کے لیے کمائی تو یہ دنیا بھی آخرتی کا حصہ بن گئی. سبحان اللہ. یہ دنیا بھی آخرتی کا حصہ بن گئی. تو لہٰذا ہمارا یہ اس طرح کی بات کہنا، اول تو سارے ہی کہتے ہیں دنیا فانی عارضی، کس نے نہیں مرنا، خواہ وہ دنیا کا قارون ہے یا وہ فرعون ہے یا وہ حامان ہے یا وہ نمرود ہے یا وہ بخت نصر ہے یا وہ سکندر یونانی ہے، سارے مرے اور آئندہ ایسے جتنے آئیں گے سارے مریں گے، سب نے دنیا سے جانا ہے. تو لہٰذا اس پر تو کوئی اعتراض کر ہی نہیں سکتا کہ جناب مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے. لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کرتا کہ وہ اپنی دنیا کی ترقی روک دیتا ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بھی اچھا بنانے کا فرمایا ہے. ہمیں فرمایا ہے کہ دنیا کی بھی خیر مانگو، آخرت کی بھی خیر مانگو. اور ہمارے سامنے جو ہمارے صحابہ اور بزرگان دین اور سلف صالحین کا نمونہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ دنیا کو فانی اور عارضی قرار دینے کے باوجود دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک ترقی بھی کرتے تھے اور دنیا کماتے بھی تھے اور دنیا میں ایک سے بڑھ کے ایک کام بھی کیا. جس زمانے میں اسلامی تعلیمات کا غلبہ رہا اسی زمانے کے اندر مسلمان بھی غالب رہے، مسلمانوں کی سائنس بھی غالب رہی. ایسا ہی رہا. تو لہٰذا اس کا آپس میں کوئی کنٹراسٹ نہیں ہے، یہ آپس میں کوئی متضاد نہیں ہے کہ دنیا کو فانی قرار دیا، عارضی قرار دیا، لہذا اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. ہم بھی کہتے ہیں دنیا فانی عارضی ہے، لیکن ہم بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی ترقی، خوشحالی، سائنس میں مسلمان ترقی کریں، ہر شعبے میں ترقی کریں، ہم بھی بات کرتے ہیں. ہمیں تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ یار دنیا کو فانی عارضی کہہ کے ہم کیوں باتیں کرتے ہیں سائنسی ترقی کی. نہیں، یہ تضاد ہے ہی نہیں بیسیکلی. تو یہ تضاد جو ہے نا، یہ خام خواہی ایک صرف وہ لوگ کہ جن کو اسلام پر، مسلمانوں پر اعتراض ہی کرنا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں لے کے آتے کہ جب تم کہتے یہ ہو کہ دنیا فانی ہے تو کہاں سے ترقی کرو گے. یہ بات ہی فی نفسی غلط ہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور بات بنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کنٹرڈکشن تو آپ نے رفع کر دیا. ایک اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے. اینڈ بیکاز یو آر اے فنڈامنٹلسٹ یو کین ناٹ میک پروگریس ان یور لائف. تو کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے، ویسٹ نے جو ترقی کی ہے، وہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا معاشرہ آزاد ہے، وہاں آزادی کی فضا ہے. اور جو آپ کا معاشرہ ہے، آپ بنیاد پرست ہیں، فضا جو ہے وہ گھٹی گھٹی ہے اور لوگ جو ہے وہ ترقی نہیں کر پاتے. تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مغرب نے ترقی کی آزادی کی وجہ سے. ٹھیک، کون سی آزادی کی وجہ سے؟ یعنی پہلے وہ سر پہ ان کی عورتیں حجاب کرتی تھی، لیکن جب انہوں نے حجاب اڑایا تو یکدم ترقی شروع ہو گئی. پہلے ان کی ٹانگیں ڈھانپی ہوئی ہوتی تھی، لیکن جیسے انہوں نے ننگی کی ترقی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، پہلے ان کے یہاں سینما نہیں تھا، جب سینما آیا تو ترقی شروع ہو گئی. جب ان کے بال کھل گئے، جب ان کے لباس آزاد ہو گئے تو ترقی شروع ہو گئی. تو بھائی یہ تو وہ ہے ماروں گھٹنا پھوٹے آنکھ. گھٹنا مارنے سے آنکھ کہاں سے پھوٹے؟ بات یہ ہے کہ دونوں چیزوں کا آپس میں ربط تو نکال کے دکھا دیں. وہ علامہ اقبال کے بھی بڑے خوبصورت اشعار ہیں اس کے بارے میں کہ افرنگ کی ترقی جو ہے
وہ बाल तराशने से और जो है वो फैशन से और पैंट शर्ट पहनने से नहीं है। तो इनका आपस में ताल्लुक ही मुझे आज तक समझ नहीं आया, और कोई माकूल बंदा भी इनको ताल्लुक जोड़ के देख ले। क्या आप सर से टोपी उतार दें तो तरक्की शुरू हो जाएगी? क्या आप शलवार उतार के पैंट पहन लें तो तरक्की शुरू हो जाएगी? क्या आप सर से हिजाब उतार के नंगे सर हो जाए तो तरक्की शुरू हो जाएगी? क्या आप ज़रा ढीले डाले और खुले से कपड़े की जगह तंग और चुस्त लिबास पहनना शुरू कर दे तो तरक्की शुरू हो जाएगी? क्या आप मस्जिद की बजाय रोजाना सिनेमा 5 टाइम जाना शुरू कर दे तो आपकी तरक्की शुरू हो जाएगी? तो भाई इससे तरक्की कहाँ आ गई? ना खुले बाल, नंगी टांगे, चुस्त लिबास तरक्की का ज़ामिन, और ना इमामा, टोपी और ये इस्लामी लिबास और मस्जिद तरक्की से माने। बात ये है कि तरक्की के जो असबाब हैं वो और हैं, जो उसके ज़राए हैं वो और हैं, जो उसका तरीका है वो और है, और वो सिंपल तरीका वो है जो अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया और सारे इंसान अमली तौर पे उसका मुशाहदा करते हैं। वो क्या है? वो ये है, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। इंसान को नहीं मिलता मगर वही जिसकी वो कोशिश करता है। मेहनत, इल्म, हुनर, मेहनत, मुशक्कत और सही डायरेक्शन के अंदर मेहनत, मुशक्कत, ये वो चीजें हैं जिनसे तरक्की होती है। ये जिन साइंसदानों की वजह से तरक्की हुई, आप उन सब के नाम जमा कर लें। ठीक है। मिसाल के तौर पे ये न्यूटन है, आइंस्टाइन है, अच्छा इससे पहले ये जो ना वो ये जिन्होंने रेडियो इजाद किया, तो जिन्होंने ये जितने सारे, इन सब ने अपनी फील्ड में मेहनत करके तरक्की की, किसी आजादी से तरक्की नहीं की। न्यूटन नंगे सर फिरता था इसलिए तरक्की नहीं कर रहा था, ठीक है ना, या वो रोजाना रात को फिल्म देखता था इसलिए तरक्की नहीं करता था, ठीक है ना। या ये जो अभी करीब के अंदर वो फौत हुआ है, वो बहुत बड़ा साइंसदान जो है स्टीफन हॉकिंग, तो भाई वो तो कुछ भी नहीं करता था जी, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता, ठीक है, वो मासूर था, वो दिमाग उसका काम करता था, इतना ऊपर का हिस्सा काम करता था, तो ना वो बेपर्दगी करता था, ना वो जनाब वो पैंट शर्ट की वजह से तरक्की कर रहा था। तो ये एक फजूल सी चीजें हैं कि जनाब आजादी आ गई तो तरक्की हो जाएगी, यानी लड़का लड़की इकट्ठे हो जाएंगे तो तरक्की शुरू हो जाएगी, पता नहीं कौन सी तरक्की शुरू हो जाएगी, भाई कोई और तरक्की शुरू हो जाएगी, ये साइंसी तरक्की नहीं होगी उससे। तो लिहाजा इन चीजों का आपस में जोड़ ही नहीं है, बात कहीं और ही होती है, पहुंचा कहाँ देते हैं। तरक्की का जो मदार है वो सीधा सीधा इल्म पे है, हुनर पे है, मेहनत पे है, महारत पे है, कोशिश पे है, जज्बे से है, विल से है, नीयत से है, असबाब और वसाइल और ज़राए से है, इन चीज़ों से तरक्की है। अब ये कहते हैं कि मुसलमान पीछे, तो भाई मुसलमान पीछे क्या इस्लाम की वजह से? हमारे साइंसदानों को इस्लाम की कौन सी चीज़ ने पकड़ा हुआ है? पूरी दुनिया के मुसलमान जो साइंसदान हैं, आखिर इस्लाम की कौन सी चीज़ है जिसने इनको पकड़ा हुआ है? इनको मिसाइल बनाने से कोई इस्लाम का हुक्म रोक रहा है? इनको बड़ी बड़ी इजादात से कोई इस्लाम ने रोका हुआ है? इनको जहाज बनाने से इस्लाम ने रोका हुआ है? इनको ट्रेनें और ट्रेनों के इंजन बनाने से इस्लाम ने रोका हुआ? नहीं। इंजीनियर्स को अपने कामों से कि इस्लाम ने रोका हुआ? यूनिवर्सिटियों के अंदर जो पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, इनको क्या इस्लाम ने किसी चीज़ से रोका हुआ? आखिर जो गैर मुस्लिम हैं, हमारे लोग कहते हैं, और एक एतबार से ये हकीकत भी है कि जनाब साइंस में हमसे आगे, टेक्नोलॉजी में हमसे आगे, मेडिकल में हमसे आगे, एजुकेशन में हमसे आगे, हिस्ट्री में हमसे आगे, जोग्राफिया में हमसे आगे, उलूम में हमसे आगे, फ़नून में हमसे आगे। तो मेरे भाई आप पर किसने पाबंदी लगाई है? आपके जो तारीख वाले हैं, ये कौन सा इस्लाम पे अमल करने वाले कि इस्लाम ने रोक के रखा हुआ? आपके साइंसदान कौन से इतने बाअमल हैं कि इस्लाम ने रोका हुआ? आपके इंजीनियर्स कौन से इतने जनाब कुरान हदीस पे अमल करने वाले कि इस्लाम ने रोका हुआ? आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर कौन सा इस्लाम का ऐसा डंडा खड़ा है कि आपको तरक्की नहीं करने दे रहा, आगे नहीं बढ़ने दे रहा? बात यह है कि मेहनत तुम नहीं करते, तुम्हारी फील्ड के अंदर तुम्हें सारी आज़ादी हैं, तुम्हारी फील्ड के अंदर हर चीज़ मौजूद है जो दुनिया में कहीं किसी के पास मौजूद है। मेहनत तुम ना करो, विल तुम्हारे अंदर ना हो, तरक्की तुम उस तरीके से ना करो, और काम चोरियां जो है वो तुम्हारे अंदर पाई जाएं, लेकिन जब कुछ ना हो पाए तो नाम इस्लाम लगा के ले दो कि जनाब इस्लाम की वजह से तरक्की नहीं हो रही। तो ये इंतहा पसंदी, ये फंडामेंटलिज्म, ये एक्सट्रीमिज्म, हर चीज़ का कहीं अपनी जगह पे कोई असर हो सकता है। एक्सट्रीमिज्म का अपनी जगह पे कोई असर होगा, फंडामेंटलिज्म का किसी अपनी जगह पे कोई असर होगा, लेकिन इसको साइंसी तरक्की या दुनियावी तरक्की के साथ जोड़ना ये किसी भी सूरत समझ आने वाली चीज़ नहीं है। इनका आपस के अंदर कोई ताल्लुक ही नहीं है।
اس لیے برائے مہربانی یہ نہ کریں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ہمارے ہاں اس طرح کی جتنی باتیں کرنے والے ہیں ان کا خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ ناچنا خود نہیں آتا اور بولتے رہتے جی آنگن ہی ٹیڑھا ہے، آنگن ہی ٹیڑھا ہے. اسلام نے کہیں نہیں روکا ہوا بھائی صاحب آپ محنت کیا کریں. آپ کرپشن کرتے ہیں تو آپ کو اسلام نے بولا ہوا کیا؟ آپ ترقی نہیں کرے تو آپ کو اسلام نے روکا ہوا ہے. دنیا چیزیں ایجاد کرتی ہے اور آپ کچھ نہیں کرتے تو آپ کو اسلام نے روکا ہوا. ارے بھائی آپ ہی محنت نہیں کر رہے تو یہ اپنا آنگن بھی اعتراض نہ کریں، ذرا اپنے آپ کو اپنی پرفارمنس صحیح کریں، اپنے اندر ہنر پیدا کریں، اپنے اندر وہ طریقے پیدا کریں جس کے ذریعے کام ہوتے ہیں. ابھی مفتی صاحب آپ نے ایک بات کہی تھی اور یہ بات آج کل بہت عام بھی ہو چکی ہے، ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی مفہوم اس کا یہ کہ اللہ تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلنا چاہیں. اچھا اس آیت پہ ذرا روشنی ڈالیے، اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں آیت مبارکہ تو ایک خاص جو ہے وہ اعتبار سے ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ جو چیز کسی قوم پر ہے، جو کسی قوم کے ساتھ ہے، اسے تب تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اس چیز کو نہیں بدلتی. ٹھیک ہے. یہ الفاظ تو ایک خاص کفر اور اسلام اور دین اور ایمان اور نعمتوں کے حوالے سے ہیں، لیکن الفاظ کا کوئی شان نزول خاص بھی ہو آیت کا تو اس کا جو عام معنی ہوتا ہے وہ اپنے اطلاق پر اپنے وہ مختلف سچویشنز کے اوپر اپلیکیبل ہے. بات یہ کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے. ہوتا یہ ہے افراد کے اندر بہت سے استثناء ہوتے ہیں، ایکسیپشنز ہوتی ہیں. بعض اوقات ایک بچہ کچھ بھی نہیں کر رہا، اس کا باپ پیسے والا مر گیا تو اس کو بہت سارے پیسے مل گئے. ٹھیک ہے. ایک آدمی کو بیٹھے بٹھائے اس کی خوبی کسی کو پسند آ گئی تو اس نے اس کو بہت نواز دیا. افراد میں تو یہ ہو سکتا ہے، انڈیویجول لیول پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کی کسی خوبی خامی کی وجہ سے اس کے حالات بدل جائے، اچھے برے میں ہو جائیں، برے اچھے میں ہو جائیں. لیکن قوموں کے حالات ایسے نہیں بدلتے. اللہ بہت بہت بڑی بات. ٹھیک ہے. قوموں پہ کسی کو لاڈ نہیں آتا اس طریقے سے. صحیح ہے. فرد پہ پیار آئے گا. کسی بچے کی کوئی بات بڑی اچھی لگی، کسی جگہ اس نے تقریر کی، کوئی بڑا پڑھا لکھا بندہ سن رہا تھا، اس نے کہا یار ٹیلنٹ ہے اس بندے میں. ٹھیک ہے. اب اس نے کہا کہ اس کو میں اسپانسر کرتا ہوں، اس کو میں اسکالرشپ دیتا ہوں، اس کی ترقی کے میں راستے ہموار کرتا ہوں. یوں بہت سارے ہو جاتے، ہم بھی کرتے ہیں. ہمارے سامنے بھی ہمارے طلباء میں سے اگر اس طرح کے ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی والے کوئی آئیں تو ہم بھی اسپیشلی اسے رابطہ رکھتے ہیں، اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوم ہی کا فرمایا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم. جو چیز کسی قوم کے ساتھ ہے، جو حالت کسی قوم کے ساتھ ہے، جو نعمت کسی قوم کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ تب تک نہیں بدلتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہیں سدھارتی. اچھی چیز ہے جب تک قوم بحیثیت مجموعی اس کو تباہ کرنے پہ نہ تل جائے، اللہ تعالیٰ اس کی اچھائی کو باقی رکھتا ہے، خواہ وہ کافر ہے یا مسلمان ہے. بہت بڑی بات. دنیا کے اندر غیر مسلم آج کے زمانے میں دنیا میں غلبہ کس کا ہے؟ کفار کا ہے، غیر مسلموں کا ہے. ان کی طاقت ہے، ٹیکنالوجی میں غلبہ ان کو، برتری ان کو، طاقت میں اور باقی چیزوں کے اندر وہ غالب ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلے گا. اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر کے ان کو پست نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود ان حرکتوں پہ نہ اتر آئے کہ جن کے ذریعے قومیں تباہ ہوتی ہیں. محنت سے قومیں ترقی کرتی ہیں اور کام چوری اور ہڈ حرامی سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، کرپشن سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، بددیانتی سے قومیں تباہ ہوتی ہیں، نا اہلوں کو مقرر کرنے سے اور ان کو عہدے دینے سے قومیں تباہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا جب وہ قومیں یہ کام شروع کر دیں گی تو وہ بھی تباہ ہو جائیں گی، جب محنت چھوڑ دیں گی وہ بھی تباہ ہو جائیں گی، ان کی حالت بدل جائے گی. اچھا دوسری طرف وہ قوم جس میں محنت کی عادت نہیں، سستی ہے، کاہلی ہے، کام چوری ہے، کرپشن ہے، صحیح کرنا بعد میں سوچتے ہیں، گڑبڑ کرنا پہلے سوچتے ہیں، صحیح کمانا بعد میں سوچتے ہیں، الٹا کمانا پہلے سوچتے ہیں، صحیح دوائی بنانا بعد میں سوچتے ہیں اور جعلی دوائی بنانے کا پہلے سوچتے ہیں، صحیح دودھ بیچنا بعد میں سوچتے ہیں اور جعلی دودھ تیار کر کے بیچنا پہلے سوچتے ہیں. تو جن قوموں میں یہ چیزیں ہیں وہ تباہ ہیں، وہ ذلت، رسوائی، بربادی،
پستی نالائکی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حالت نہیں بدلے گا جب تک یہ اپنی حرکتیں نہیں بدلیں گے. یہ اپنی کرپشن کو ختم کریں, یہ خیانت کی جگہ امانت لے کے آئیں, یہ کذب کی جگہ جھوٹ کی جگہ صداقت لے کے آئیں, یہ بدماشی کی جگہ شرافت لے کے آئیں, یہ جعلی چیزوں کی جگہ اصلی چیزیں لے کے آئیں, یہ نا اہلیت کی جگہ اہلیت لے کے آئیں, یہ سستی کی جگہ چستی لے کے آئیں, یہ کام چوری کی جگہ محنت لے کے آئیں, یہ جہالت کی جگہ علم لے کے آئیں. جب یہ اپنے آپ کو بدلیں گے تو خدا ان کی حالت بدل دے گا, اللہ تعالیٰ کی حالت بدل دے گا. کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہ اس کا پھل پاتا ہے. محنت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ صلہ دیتا ہے اور کام چور کو اللہ تعالیٰ صلہ نہیں دیتا, بالآخر وہ ذلیل و رسوا ہی ہوتا ہے. تو قوموں کا معاملہ یہی ہوتا ہے. دنیا کے اندر مسلمان جس حالت کا شکار ہیں, اللہ تعالیٰ بیٹھے بٹھائے لوگوں کے بیٹھے بٹھائے ان کی حالت نہیں بدلے گا جب تک یہ اپنی حالت نہیں بدلیں گے. لہذا صرف اور صرف جو ہے نا وہ تمناؤں پر, آرزوؤں پر, خواہشات پر, خیالات پہ, تخیلات کے اندر ہی دنیا بدل جائے اور ہم جناب گھوڑے پہ سوار ہو کے پوری دنیا کے اندر غالب پھر رہے ہوں, ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ وہ سارے اسباب نہیں کریں گے جو کہ کامیابی کے اسباب ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر خدا کو پیارا کون, محبوب کون؟ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ جو قوم مسلمین تھی, یہ جو امت مسلمہ تھی, صحابہ کرام ہی تھے نا اس وقت. اللہ تعالیٰ نے کیا سب کو گھر بیٹھے بٹھائے نواز دیا تھا. یہ جو دنیا فتح ہوئی تھی اور دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوا تھا اور اسلام کا جھنڈا بلند ہوا تھا اور مسلمانوں کی طاقت کا لوہا مانا گیا تھا, یہ کیا سب کا بیٹھے بٹھائے ہوا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف چل کر گئے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ بدر میں گئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود غزوات میں شرکت فرمائی, آپ نے وفود کو روانہ کیا, آپ نے ساری محنتیں کی. بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے گروہ دنیا کے اندر پھیلتے رہے, کوئی کسی کام میں, کوئی کسی کام میں, کوئی کسی کام میں. یہ سارے کے سارے صرف ورد وظیفے نہیں کرتے تھے, یہ سارے کے سارے حجروں میں بیٹھ کے چلے نہیں کرتے تھے. ان سب نے محنت کی, کوشش کی, لیس للانسان الا ما سعی کے مفہوم پر عمل کیا. تو جب انہوں نے ترقی کے اور غلبے کے اسباب کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلبہ بھی عطا فرما دیا, اور جب اس کے برعکس کیا گیا تو پھر بعد میں آہستہ آہستہ مسلمان پستی کی طرف بھی آتے گئے. آپ کے اس جواب میں بار بار اسباب کی بات ہو رہی ہے, دنیا دار الاسباب ہے, لیکن ہم مسلمان تو توکل کی بات کرتے ہیں, ہمیں تو اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے. تو یہ اسباب تو توکل کے منافی نہ ہوں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر متوکل کون؟ ٹھیک, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء مبارکہ میں متوکل آپ کا ایک وصف ہے, ایک آپ کی صفت ہے. اور وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ, یہ ڈائریکٹ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ اے حبیب بھروسہ کرو اس خدا پہ جس کو کبھی موت نہیں آنی, ہمیشہ زندہ ہے. اچھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے دوران سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے, خوف زدہ ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ. یہ توکل کا مقام تھا کہ کفار باہر کھڑے, پاؤں نظر آ رہے ہیں, کسی بھی وقت جھک کے دیکھیں گے, دیکھ لیں گے کہ اندر دو افراد موجود ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دل اللہ تعالیٰ پر ایسا متوکل ہے, ایسا بھروسہ ہے, فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو توکل تو سب سے بڑھ کر سید المتوکلین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو توکل فرمایا وہ اسباب کے ساتھ تھا, اسباب کے بغیر نہیں تھا. بہت خوب. کیا آپ نے اپنی حفاظت کے لیے اسباب کو اختیار نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے اپنے سارے جتنے بھی امور حیات تھے, امور زندگی تھے, ان کے لیے اسباب نہیں مقرر کی, آپ اسباب نہیں اختیار کیے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دعا کے ذریعے سارے مسلمان نہیں کیے, انفرادی کوشش کی, واعظ کیا, نصیحت کی, سمجھایا, تنہا, اکٹھے, گروہ در گروہ, جمع کر کے, جا کر, بلا کر, یہ سارے کے سارے اسباب تھے. توکل کے جو عام مفہوم ہے, توکل کا ایک مرتبہ ہوتا ہے جہاں اسباب بہت پیچھے چلے جاتے ہیں,
टोटली खत्म नहीं होते, पीछे चले जाते हैं, यानी बहुत कम दर्जा उनका आ जाता है। लेकिन तवक्कुल का जो एक आम मफहूम है जिसका अल्लाह ताला हमें हुक्म देता है कि वह अलल्लाहि फतवक्कलू, अल्लाह ही पर तुम तवक्कुल करो अगर तुम मोमिन हो। तो तवक्कुल कहते हैं असबाब को इख्तियार करके नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना। तवक्कुल इसका नाम नहीं है कि असबाब को छोड़कर नतीजा अल्लाह पे छोड़ देना। तवक्कुल ये नहीं है कि ना आप बीज डालें, ना आप पानी दें, ना आप हल चलाएं और बोलें ये अल्लाह ताला फसल दे देगा। ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है कि आप बीज भी डालें, आप पानी भी दें, आप हल भी चलाएं, आप देखभाल भी करें, आप कीड़े मार अदविया भी स्प्रे करें, लेकिन इन सब के बावजूद ये कतई नहीं है कि फसल उग ही आएगी। वो जो फसल उगना है अब उस पर खुदा पे भरोसा करें, उसमें खुदा पे भरोसा करें। तो तवक्कुल जो है वो असबाब इख्तियार करने से होता है। एक बड़ी खूबसूरत हदीस भी इस बारे में है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, एक आराबी आए, उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह मेरा ऊँट है तो मैं उसको बाहर बांध कर तवक्कुल करूं या खुला छोड़ के? तो फरमाया कि नहीं, बांध कर, रस्सी बांध के तवक्कुल करो। तवक्कुल ये नहीं है कि आपके पास जो है वो घोड़ा है तो आप उसको बांधे नहीं और बोले अब तवक्कुल पे खड़ा रहेगा, ये बाहर खड़ा रहेगा, नहीं, वो भाग जाएगा। वो तवक्कुल ये है कि आप घोड़ा बांधे, अब उसको कोई चोर ना चुराए, अब आप तवक्कुल करें। तो असबाब इख्तियार करके तवक्कुल होता है। और दुनिया के जो वसी पैमाने के जो मामलात होते हैं उनके अंदर असबाब की हाजत उतनी ही ज्यादा होती है। यही टॉपिक जरा आगे बढ़ाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन, तजाद जो बाज़ औक़ात लोग साबित करते हैं। हम कहते हैं जी ख़वातीन को मेडिकल की तालीम नहीं दिलवानी चाहिए, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि हमने इलाज सिर्फ और सिर्फ किसी खातून डॉक्टर से, किसी लेडी डॉक्टर से करवाना। तो एक तरफ तो हम ख़वातीन को मेडिकल की तालीम नहीं देते, दूसरी तरफ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि माशरे में लेडी डॉक्टर्स हों ताकि हम उनसे इलाज करवाएं। तो ये भी तो एक तरह का बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। देखिए, हम ये कहते हैं कि ख़वातीन का इलाज ख़वातीन का, लेडी डॉक्टर करे, ठीक। ये कहने वाले क्या इतने पागल हैं कि उनको ये पता ही नहीं है कि भी ख़वातीन डॉक्टर बनेंगी तो ख़वातीन से इलाज होगा ना, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है कि औरतों की मेडिकल की तालीम की तो मुखालफत की जाए, ठीक है, और फिर ये तवक्को की जाए कि लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए, ठीक है। भाई उसके बगैर कहाँ से होंगी? ठीक है। लेडी डॉक्टर तभी होगी जब लेडीज के लिए मेडिकल की तालीम होगी, ठीक है। तो ये वैसे ही कोई नहीं इस तरह की बात कर सकता। बात ये होती है कि हमने एक मरतबा पहले भी इस पर कलाम किया था कि जब किसी शय के हवाले से मना की गुफ्तगू की जाए कि यार ये नहीं होनी चाहिए, तो ये देख लिया जाए कि किस चीज से मना किया जा रहा है, रीजन क्या है। नहीं, रीजन नहीं, रीजन तो ये है ना कि किस वजह से मना किया जा रहा है, ये है कि किस चीज को मना किया जा रहा है, किस चीज को मना किया जा रहा है, तालीम को मना किया जा रहा है या तालीम के किसी तरीके को मना किया जा रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पे दो मुल्कों की आपस में दुश्मनी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो वहाँ का वीसी है वो सारे के सारे अपने यूनिवर्सिटी के लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स दुश्मन मुल्क से बुलाकर तालीम दिलवाता है, ठीक है। अब बताइए कि इस यूनिवर्सिटी की मुखालफत होगी या नहीं? वैलिड, बहुत वैलिड पॉइंट है। इसकी मुखालफत होगी ना, बिल्कुल होगी इसकी मुखालफत कि जनाब हमारे मुल्क में इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने तमाम तर प्रोफेसर्स, तमाम तर आपने जो उसके अंदर लेक्चरर्स जो स्टाफ रखा है वो सारे का सारा ही हमारे मुल्क का जो दुश्मन मुल्क से ताल्लुक रखने वाला वहां से रख लिया, लिहाजा हरगिज हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब बताइए कि अगर किसी ने एक मुल्क की हुकूमत इसकी मुखालफत करती, लोग इसकी मुखालफत करें, हर मुहिब्बे वतन इसकी मुखालफत करेगा, ये मुखालफत जो है ये यूनिवर्सिटी की है, ये तालीम की है या उनकी उस हरकत की, उस खास हरकत की जो उसने दुश्मन मुल्क से प्रोफेसर लेक्चरर्स बुलाए, ये उनकी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी दूसरी मिसाल देते हैं। आपको मालूम है कि बहुत सारे ममालिक के अंदर आज़ादी की तहरीकें चल रही होती हैं, ठीक है, कि जनाब हमारा ये इतना खित्ता आज़ाद कर दिया जाए, हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे। ये जो आज़ादी के भाषण देने वाले होते हैं ये बागी होते हैं, बगावत के जरासीम पैदा कर रहे थे अपनी कौम के अंदर। ऐसे जितने, अच्छा इनको गद्दार कहा जाता है, जो मुल्क तोड़ने की बात करें वो तो गद्दार है ना, वो तो दुनिया का हर मुल्क बोलेगा जी गद्दार है।
کوئی آدمی اپنی یونیورسٹی بنائے اور اس یونیورسٹی کے اندر سارے کے سارے اسی طرح کے آزاد کرنے کی سوچ رکھنے والے اور آزاد ہونے کی سوچ دینے والے ہی اپنے لیکچررز اور پروفیسر رکھے، تو بتائیے کہ ایسی یونیورسٹی کی کوئی اجازت دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ اب اگر ایسی یونیورسٹی کی مخالفت کی جائے تو یہ کس کی مخالفت ہے؟ یونیورسٹی کی ہے، یہ ایجوکیشن کی ہے، یا یہ اس خاص غلط جو ہے غلط جو نا وہ چیز کی ہے کہ جس کو اس کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے، اس چیز کی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں، کیونکہ اب وہ اگلی مثال دیتا ہوں وہ زیادہ سمجھ آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے اندر مختلف نظام ہیں، جیسے اسلام، ہمارا دین اسلام ہے، اس کو ہم تو اس کو ایک دین کے طور پہ لیتے ہیں نا، لیکن ایک جو اس مذہبیات پر کلام کرنے والے ہیں وہ اس کو ازم کے نام پہ لیتے ہیں نا، اسلامزم۔ ٹھیک۔ کمیونزم ایک نظام ہے، کمیونزم ایک نظام ہے، سوشلزم نظام ہے، کیپٹلزم ایک نظام ہے۔ سوشلزم ملک کے اندر، جس ملک میں سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، اس ملک کی کسی یونیورسٹی کے اندر سارے کے سارے پروفیسر کیپٹلسٹ نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتے نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس ملک کے اندر کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس ملک کی کسی یونیورسٹی میں سارے کے سارے کمیونسٹ اور سوشلسٹ اٹھا کے پروفیسر لگا دیے جائیں، کیا ملک اس کو چلنے دے گا؟ پاسبل ہی نہیں بھائی۔ کیوں؟ وہ ایجوکیشن ہی دیں گے نا، وہ تعلیم ہی تو دیں گے، وہ ان کی تربیت ہی تو کریں گے، لیکن ہر ملک اپنے نظریات کے خلاف کسی دوسرے نظام کی سوچ دینے والوں کو اجازت نہیں دیتا۔ ایسی جگہ پر کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ حکومت، یہ لوگ، یہ وطن کے دشمن ہیں، یہ جناب یہ ایجوکیشن کے دشمن ہیں، یہ تعلیم کے دشمن ہیں، کوئی نہیں کہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یار منع جس چیز کو کیا جا رہا ہے اس کو دیکھیں وہ کیا ہے، ایجوکیشن ہے یا ایجوکیشن کے ذریعے جو زہر اتارنا ہے وہ ہے۔ یہ ساری مثالوں کے بعد میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی مذہبی آدمی، کوئی دیندار، کوئی عالم دین، جب وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جناب یونیورسٹی کے اندر جو طریقہ کار چل رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو وہ ایجوکیشن کو غلط نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ یہ نہیں کہتا میڈیکل غلط ہے، وہ یہ نہیں کہتا انجینئرنگ غلط ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب علی یہ جو جوان لڑکے لڑکیاں آپ اکٹھے بٹھا رہے ہیں، ان کو ایک آزاد ماحول دے رہے ہیں، تعلیمی آزادی نہیں، جنسی آزادی والا جو ان کو ماحول دے رہے ہیں، جو ان کو ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کے درخت کے نیچے کینٹین کے سامنے بیٹھنے والا ماحول دے دینا، یہ غلط ہے۔ یہ مرد و عورت کی مکسنگ، یہ لڑکے لڑکیوں کی آزاد روی، یہ اسلام کی روح سے ناجائز ہے، حرام ہے۔ یہ لڑکے لڑکیوں کا اس طرح ملنا جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ غلط ہے۔ تو ممانعت اور جو قباحت بیان کی جا رہی ہے وہ اس چیز کی بیان کی جا رہی ہے، میڈیکل کی نہیں بیان کی جا رہی، انجینئرنگ کی نہیں بیان کی جا رہی۔ بھائی یہ تو کسی مدرسے میں ہو جائے تو مدرسے کے حوالے سے یہ کلام کیا جائے گا۔ ایک مدرسے کے اندر قرآن ہی پڑھایا جاتا ہے، حفظ قرآن ہے یا تفسیر قرآن ہے، اور ماحول وہاں پر یہی ہو تو اس کی بھی مخالفت کی جائے گی، تو کیا بولیں گے قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیا بولیں گے حدیث کی مخالفت ہو رہی ہے؟ کیا بولیں گے حفظ قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے، تفسیر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے؟ تو پاگل ہوگا جو یہ بولے گا کہ قرآن کی اور تفسیر قرآن کی مخالفت ہو رہی ہے۔ بھائی اس انوائرمنٹ کی مخالفت ہو رہی ہے، اس ماحول کی مخالفت ہو رہی ہے، اس طرز عمل کی مخالفت ہو رہی ہے۔ ہم اگر یونیورسٹی یا کالج کی تعلیم پر کلام کرتے ہیں تو ہم یہ کلام کرتے ہیں کہ بھائی مسلمان ملک ہے، مسلمان بچے ہیں، ان کو دہریت نہ پڑھاؤ، ان کو لادینیت نہ پڑھاؤ، ان کو الہاد نہ پڑھاؤ۔ آپ وہ پڑھا رہے ہیں اور اس کا جو کاؤنٹر آرگیومنٹ ہے وہ نہیں پڑھا رہے، اس کا جواب نہیں پڑھا رہے، تو آپ ون سائیڈڈ صرف الہاد اور بے دینی ان کو پڑھائے جا رہے، وہ تباہ کر دے گی سب کو۔ تو مخالفت لا دینیت کی ہو رہی ہے، تعلیم کی، ایجوکیشن کی نہیں ہو رہی۔ میڈیکل کے اندر، یہ میڈیکل کی تعلیم کے اندر، میڈیکل تعلیم کے اوپر تو جدا گانا مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کبھی کسی نے کلام بھی کیا ہو۔ ہمیشہ کلام یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو کو ایجوکیشن ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، میرے خیال میں
कम अज कम ये जिस महीने के अंदर हम ये सिलसिला कर रहे हैं ना, इसमें तो मैं मशवरा दूंगा तो अखबार पढ़ लीजिए। ठीक है। प्रोफेसर्स के ऊपर क्या इल्जाम लग रहा है? हरासमेंट के लग रहा है, ठीक है, ठीक है। लेक्चरर्स के ऊपर क्या लग रहे हैं, डीन्स के ऊपर क्या लग रहे हैं, इंग्लिश प्रोफेसर्स के ऊपर क्या लग रहे हैं। तो मेरे भाई ये इसी की बरकतें हैं। ये जो एक दूसरे मर्द औरत खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के सामने ये जो सारी तरकीबें चल रही हैं, ये उसी की नहूसतें हैं कि प्रोफेसर्स जो है वो इसके अंदर मुलव्वस पाए जा रहे हैं, लेक्चरर्स इसके अंदर मुलव्वस पाए जा रहे हैं, स्टाफ इसके अंदर मुलव्वस पाया जा रहा है। प्रोफेसर्स की मोबाइलों के अंदर 50-50 वीडियोस नाजेबा ना मुनासिब वीडियोस पाई जा रही हैं। क्यों पाई जा रही हैं? अगर इसकी मुखालफत की जाए, और अब तो सारे ही कर रहे हैं, अखबार वाले भी कह रहे हैं, टीवी वाले भी कह रहे हैं, हुकूमत भी एक्शन ले रही है, पढ़े लिखे लोग भी बोल रहे हैं। अब पाकिस्तान, बैरून पाकिस्तान जगह जगह से कलाम हो रहा है, तो ये क्या सारे तालीम के दुश्मन है? ये क्या सारे मेडिकल के दुश्मन है? ये सारे एजुकेशन की मुखालफत कर रहे हैं? ये सारी यूनिवर्सिटीज की मुखालफत कर रहे हैं? नहीं, ये सारे उन हरकतों की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन उलमा समझदार हैं, वो कहते हैं हरकतों की नहीं, हरकतों के असबाब की भी मुखालफत करो। तुम सिर्फ और सिर्फ जो है वो बुखार का इलाज नहीं करो, बुखार से पहले जो गला खराब होता है उसका भी इलाज करो। गला खराब होता है तो बुखार होता है, तुम कहते हो कि नहीं बुखार सही करेंगे लेकिन गला कभी सही नहीं करेंगे। उलमा कहते हैं कि नहीं, बुखार भी सही करो, गला भी सही करो, गला सही नहीं होगा बुखार होता ही रहेगा। तो आजकल ये जो शोर मचा हुआ है ना हर तरफ, और रंग बिरंगी, कभी कोई जो है वो लड़का खड़ा हो जाता, कभी कोई लड़की खड़ी हो जाती और इल्ज़ाम लगाती है और बताती है कि जनाब मुझसे प्रोफेसर साहब नंबर मांग रहे थे, मुझसे जनाब मेरा फलां कोलीग जो है वो नंबर मांग रहा था। ये सारी की सारी बहारें जो है ना, ये उस इख्तिलात की हैं, उस मिक्सिंग की हैं। तो वो ख़त्म नहीं होगा, ऊपर ऊपर की चीज़ें ख़त्म करेंगी तो आप 1000 साल लगे रहें, ये चीज़ें ख़त्म नहीं हो सकती। इसका हल वही है जो अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, सुभान अल्लाह, मोमिनों से फरमा दो निगाहें नीची रखें। व कुल लिल मुमिनाति यगुद्दूना मिन अबसारिहिन्ना, और मोमिन औरतों से फरमा दो निगाहें नीची रखें। एक जगह बैठकर आंखों में आंखें डालकर बातें करके, गप्पे शप्पे मार के, हंसी मजाक करके, लतीफे सुना के और प्यार की पींगे बढ़ा के निगाहें नीची नहीं होती। निगाहें नीची तभी होती हैं कि जब ये दूर रहें, कभी आमना सामना हो तो निगाहें नीची कर ली जाए। तो जो कुरान ने पहले दिन हल बयान कर दिया था, हल वही है, हल वही है। लिहाजा अर्ज ये है कि जब इस तरह की किसी चीज़ की मुखालफत की जाती है, वो एजुकेशन की मुखालफत नहीं होती, वो तालीम की नहीं होती, वो मेडिकल की नहीं होती, बल्कि वो इन खारजी उमूर की होती है। और इनकी मुखालफत जो है उलमा तो हमेशा से करते आए हैं, अब माशाल्लाह हमारे पढ़े लिखे और देसी लिबरल्स भी सारे अब करना शुरू हो गए कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। वो सब आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जो हमने बातें की हैं ये फीजिबल नहीं है इस दौर में, कि कैसे मुमकिन है कि हम बगैर इसको एजुकेशन के तालीम हासिल करने, क्या ऐसा हो सकता है? क्या दुनिया के अंदर इस वक्त भी लेडीज़ के लिए, लड़की गर्ल्स के लिए जुदा कॉलेजेस नहीं हैं? क्या जुदा यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं? क्या बॉयज़ के लिए और जेंट्स के लिए जुदा तालीमी इदारे नहीं हैं? तो मेरे भाई हैं ना जी। तो जब दुनिया के अंदर मौजूद हैं तो उसी तर्ज अमल पर अमल करते हुए सारा कुछ हो सकता है। आप ये बताएं, आप किसी भी आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बारे में सोच लें, वहाँ पर मिसाल के तौर पे 20 लेक्चरार्स हैं, 10 मर्द हैं 10 औरतें, वहाँ पर 500 जो है वो स्टूडेंट्स हैं, 250 लड़के हैं 250 लड़की हैं। 10 मर्दों औरत ये मिलके पढ़ा रहे हैं, 250 लड़के लड़कियां मिलके पढ़ रही हैं, तो भाई इनको सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? 10 लड़के 250 लड़कों को पढ़ा दें, 10 औरतें जो हैं वो 250 जो है वो लड़कियों को पढ़ा दें, ये हो सकता है। बात ये है कि जब हमारे काले अंग्रेज अपने गोरे आकाओं के जब तक पीछे ही चलेंगे कि जो कुछ अंग्रेज करता है हमने वही करना है, जो हमारे मगरबी आका करते हैं हमने वही करना है, जब तक सोच ये है तब तक नहीं कुछ भी हो सकता। लेकिन अगर सोच सही कर ले तो दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां मौजूद हैं जहां पर जो बॉयज कैंपस हैं वो जुदा हैं, जो गर्ल्स कैंपस हैं वो जुदा हैं।
میرے بھائی تعلیم کے اندر کرتے ہو، ہاسٹل سب کے اکٹھے ہوتے ہیں کیا؟ الگ ہی. کیوں؟ وہ بھی کر دو، وہ بھی کر دو اکٹھے. جب ان کے کیمپس تعلیم کے ایک ہیں تو ان کے ہاسٹل بھی ایک کر دو نا. تو اگر ہاسٹلس ایک کیے ہوئے کس خوشی میں کیوں کیے ہوئے؟ کیا ہے ذہن کے اندر؟ آپ مجھے بتائیں ذرا، پوچھ لیں کسی سے، انہی سے پوچھیں جو اسی طرح جو کو ایجوکیشن کی حمایت کرنے والے ہیں، انہی سے سوال کر لے کہ کچھ غیرت دل میں رکھتے ہوئے یہ بتا دو کہ بھائی کیمپس تعلیم کے تو ایک ہیں، رہائش کے جدا جدا کیوں ہیں؟ اب رہائش بھی دونوں کا ایک کرو نا. آپ ان کا گیٹ ایک ہونا چاہیے، چلے کمرے جدا ہو جائیں لیکن گیٹ ایک کرو. ان کا اٹھنا بیٹھنا ایکسرسائز یہ وہ سب ایک جگہ کر دو نا. ان کے نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ معلوم ہے اس کے نتائج کیا ہیں. تو بھائی جو نتائج وہاں نکلنے ہیں وہ کیمپس کے اندر کیوں نہیں نکلنے؟ بہت جو وہاں نکلنے وہ وہاں کیوں نہیں نکلنے؟ اور یہ جو طریقہ کار میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ کیمپس جدا، کیمپس تو اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ہاسٹل جدا جدا ہوتے ہیں. یہ صرف یہاں نہیں ہے، یہ امریکہ میں بھی یوں ہی ہے، بلکہ پوری یہ پوری دنیا میں یوں، یورپ میں یوں ہے. تو بھائی یورپ والے تو عقل کے لدے ہوئے نا، وہ تو عقل کے جناب، تو ان کے اوپر تو انبار برس رہے ہیں ہر وقت. میں کہتا ہوں ان سے جا کے پوچھ لو کہ جناب عالی کیمپس ایک ہے، رہائشیں بھی جدا کی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک کرو نا. تم کیوں جدا کی ہوئی ہیں؟ تمہارا تو معاشرہ تمہیں منع نہیں کرتا، تمہارے یہاں تو کوئی اسلام نہیں ہے منع کرنے والا، تمہارے یہاں تو کوئی قرآن نہیں ہے تمہیں کہنے والا کہ جناب ان کو سیپریٹ کرو. لیکن وہاں کیوں کیا ہوا؟ اس لیے کہ پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. تو میرے بھائی جو نتیجہ ہاسٹل میں نکلنا ہے وہ کیمپس میں کیوں نہیں نکلنا؟ وہاں کون سا جا کے وہ کچھ اور جنس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور کیمپس میں کسی اور جنس کے اندر ہوتے ہیں. تو جب وہاں یہ فرق خود کر رہے ہو اور اس 100% سمجھتے ہو کہ وجہ فرق کیا ہے، تو وہی بات ہے جو آپ کو علماء کرام سیدھا سیدھا سمجھا رہے ہیں. اسی لیے جو علماء کی بصیرت ہے اور جو خدا نے ان کو نور علم دیا ہے اور نور ایمان دیا ہے، اس کے مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے. تم کبھی اس سوال کا جواب ہی نہیں دے سکتے. جی مدنی چینل کے ناظرین، تضاد ہمارے ہاں نہیں ہے، تضاد ان کے ہاں ہیں جو ہم پر یہ سوالات اٹھاتے ہیں. جو کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے وہ ان کے طرز عمل میں ہے، ہمارے ہاں نہیں. ہمارے اسلام کی تو تعلیمات بہت سیدھی اور بہت سچی تعلیمات ہیں، اور وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جو پیچھے نہیں بلکہ آگے لے کر جاتی ہیں، جو جہالت کے اندھیروں میں نہیں دھکیلتی بلکہ جو علم کے نور اور اس کی روشنی کی طرف لے کر جاتی ہیں. اس پورے سلسلے کا جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ where there is will there is way. جب کوئی قوم یہ ٹھان لیتی ہے یا جب کوئی فرد یہ ٹھان لیتا ہے کہ میں نے سدھرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے، تو وہ ول جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جاتی ہے. اور اسلام جو ہے وہ ترقی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ آپ کے باطن کو صاف کرتا ہے، آپ کے ظاہر کو جو ہے وہ شریعت کے نور سے آراستہ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے باطن میں جو برائیاں ہوتی ہیں ان کو مٹاتا ہے. اور وہ چیزیں جو انسانوں کو پیچھے رکھنے والی ہوتی ہیں، اسلام ان چیزوں کو نکال کر انسانوں کو آگے ترقی کی طرف لے کر جاتا ہے. اللہ کریم ہمیں اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے، یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے، یہ علم روشنی